خالد بن ولید کیسے مسلمانوں کے دشمن تھے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی، لڑے، تلوار کے زور سے زیر نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خالد بن ولید بڑا غیرت والا آدمی ہے، 70 صحابہ کو خالد بن ولید نے قتل کروایا ہے غزوہ احد میں اسلام دشمنی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھو، یہ نہیں کہ ان کو بس کسی طرح مار دو، انہوں نے 70 افراد کو شہید کروایا، نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غیرت مند ہے تبھی تو لڑ رہا ہے، غیرت غلط استعمال میں لڑ رہا ہے، لیکن یہ ان کو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم کیا ہے غلط ہے، یہ سمجھا ہم ان کے باپ دادا کے دین پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ اصل ان کے باپ دادا کا دین وہی جو ہم پیش کر رہے ہیں، جہاں ہے غلطی ہے، کسی طرح ان کو شیئر کرو، ایسا غیرت مند آدمی اگر ہمیں مل گیا تو کس کے لیے کام کرے گا، جو ہمارے مخلص لڑاکا اللہ کے لیے لڑنے والے 70 کو شہید کر سکتا ہے، وہ اسلام دشمن جو اللہ کے لیے نہیں لڑتے ان کا کیا کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین تدبیر کی کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید لڑنے کے لیے آ رہے تھے، صلح حدیبیہ ہوئی تو چلے گئے، پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید کو جا کے بتاؤ کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی اب تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ذہین آدمیوں کے اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا۔ خالد بن ولید نے جب یہ سنا اور متاثر ہوئے، انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے، عزت دار لوگ جو ہے نا وہ پیشانی سے پکڑ کے گالیاں دیں گے نہیں لین پہ آتے، وہ عزت دار آدمی آپ اس کو اچھے الفاظ سے دین کی طرف بلاؤ گے تو وہ آ جائے گا۔ قادیانی بھی اگر دین پہ آنے لانا چاہتے ہو نا اور اس میں آپ کو نظر آتا ہے کچھ تو پھر آپ کو اسے بہت محبت سے بات کرنی پڑے گی، یہ نہیں جا کے ایک صاحب ہے نا قادیانی کو دعوت دے دیں گے کتے جیسی شکل ہے، اس طرح کی بات مجھے اچھا نہیں لگا ممبر پہ بات کرنا، کتے جیسے وہ تو تبلیغ کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے بھائی، وہ آئے گا تو خالد بن ولید کا کیا ہو گیا، انہوں نے کہا تلوار سے نہیں آرام سے، لڑائی سے ہم ذہن اس وقت مسلم ڈر گئے نا آرام سے، خالد بن ولید آئے اور اسلام قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا ان کو غزوہ موتا میں، 3000 کی لڑائی 3 لاکھ سے تھی تقریباً، مجھے پورے اعداد ابھی یاد نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کے نہیں عام فوجی بنا کے بھیجا، 3 صحابہ کو جن میں جعفر تیار بھی تھے جو نجاشی کے سامنے تقریر کر کے آئے تھے، وہ میں بھی جلدی سے مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں، ان میں حضرت جعفر تیار وہ بھی تھے، 2 صحابی اور تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے بیٹے زید بن حارثہ جو انتہائی چہیتے حب رسول اللہ، جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی نا کسی نے تو حضرت زید بن حارثہ کو جا کے لوگ بتاتے تھے کہ نبی ان کی بات کو مسترد نہیں کرے گا، ایسے چہیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھیج دیا، کہ رومی حملہ کر رہے ہیں، 3 لاکھ کا لشکر ہے، اتنے چہیتے کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کی بھی قربانی تھی، جھوٹا نبی ہوتا کہتا ہے بھائی اپنے کو یہاں رکھو، کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے کیا کہتا ہے نہیں ان کو تو نہیں وہ ادھر بھیجو۔ ابھی آپ دیکھیں آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا، چھوڑو آج کل جو عجیب سا سیٹ اپ چل رہا ہے، اپنے یہاں دوسرے وہاں، تو ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے آج کل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا اور جعفر تیار کو دوسرے عبداللہ بن رواحہ ہے یا کیا نام تھا ان کا، ایسے مجھے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ جی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ امیر ہے، یہ شہید ہو جائے تو یہ امیر، اور مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، 3 لاکھ کا مجمع ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، اور دفاعی جنگ تھی، اسلامی نہیں تھی، ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا، رومی انگریز ہیں، رومی کون تھے جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے نا، ان کی اولادیں، انہی کی اولادیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی، تو وہ یہ بڑے اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے۔ دیکھ تابعین نے جب یہ حدیث سنی انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری قومیں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں، اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں، رومی رہیں گے آخر تک، تو کوئی نہیں یقیناً کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو پورے قیامت تک وہ کبھی تو دیکھو لگتا ہے اتنی بڑی طاقتیں ہیں، باقی روم اور فارس غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں اتنی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے، تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجا نا کہ ان میں دیکھیں کیا ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی، ان سے جنگ رہے گی، تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے، دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی، غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے کہ اندر کیا کوالٹی ہے تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں، کون سی باتیں وہ سیکھنے کے لیے گئے، تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی، جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں، وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے ہیں۔ اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا، رشیا والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیا جس اسٹائل میں آیا تھا طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے، ہے بھائی، اور پٹ کے واپس جا رہے۔ اب ہم لوگ تو مسلمان ہیں، صحابہ کے طرز پر تو چل رہے ہیں، ہم تو وہی غلطی بار بار دہراتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، ایک دفعہ وہ پٹ کے آیا جاؤ تم پٹ کے آ جاؤ، ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے غور کرو بھائی کیوں ہوا، ملک میں یہ نقصان کیوں ہوا، آئندہ نہ ہو لہٰذا اس کی تلافی ہو، جیسے بھی قادیانیوں کا جو بل پاس ہو گیا ایک دم سے قادیانی کی حمایت میں، تو اس پہ غور ہو چاہیے وہ کہاں سے ہے، اس پہ تسلی سے غور ہو کے پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، پھر آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو، ان سب چیزوں پہ غور ہونا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے، جامعۃ الرشید نے سپریم کورٹ میں کسی کے توسط سے مقدمہ کروایا ہے، الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے جو ابھی موجودہ جج ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں قادیانیوں کو کے خلاف، ان کی بڑی خدمات ہیں، جامعۃ الرشید میں کچھ دن پہلے آئے بھی تھے، وہی جج ان کے خلاف بہت زیادہ بولتے بھی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بہت ساری باتیں جو میں یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا، بڑی زبردست باتیں انہوں نے بتائی، کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے کروں گا تو بعض تنظیموں پہ رد ہوگا، پھر وہ تنظیم والے یوٹیوب پہ میرے خلاف پہلے ماشاءاللہ گالیوں کا ایک چل رہا ہے سلسلہ، وہ بھر کے دیں گے، انہوں نے بڑے ویسی باتیں ممبر میں بتائی نہیں جاتی، کوئی ایسی خفیہ ایٹم بم کی باتیں نہیں، وہ بس یہ بتایا کہ اگر فلاں سیاسی تنظیم کی طرف سے گڑبڑ ہوتی تو کتنا کام ہو چکا ہوتا، تو وہ کیا ہے کہ اس میں جناب قادیانیوں کے خلاف جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ جو قادیانی اونچی پوسٹوں پر ہیں ان کو اونچی پوسٹوں سے ہٹایا جائے، کیونکہ اونچی پوسٹوں پہ دیس بدل کے نام چینج کر کے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے گڑبڑ شروع کرتے ہیں، تو تفتیش کی جائے۔ یہ کیس جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی الحمدللہ ہوا تھا، لیکن کسی کے ذریعے سے براہ راست نہیں بلکہ کسی طرف سے کہ بھائی یہ حکومت اس کی انکوائری کرے، تو الحمدللہ جج نے بڑا ساتھ دیا اور خود بھی اس کے ذاتی طور پر اس کے حامی تھے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی آئندہ کی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ بہت اونچی پوسٹوں پہ قادیانی پہنچے ہوئے اور وہ جا کے کیا کرتے ہیں ایسی گڑبڑ کراتے ہیں، تو وہاں تک پہنچنا دیا جائے ان کو۔ تو میں یہ کر رہا تھا
کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہ جو تینوں شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے. عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا گوشت کھا رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا کہ زمانہ بہت طویل ہے, جو دیکھ لیا نا نہیں دیکھ سکتے کہ سامنے لڑائی لازمی ہے. تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی وہاں کھڑے ہو. انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا, اس کو طلاق دی تاکہ اپنا بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر. اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی, ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا, اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسب نہیں بنتا نا, کوئی جنگ کے کوئی پوچھتے ہو. اب تو ظاہر ہے جذبہ یہ اور بھرپور لڑائی ہے موت کی, تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے. یہ ہے صحابہ جن کو رافضی لوگ گالیاں دیتے ہیں, جن کو برا لگے, تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے. ان کو چانس نہیں تھا. تینوں جب شہید ہو گئے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائیں. تو لوگوں کی نظر آئی خالد بن ولید پر کہ یہ میدان یہ 70 وہاں بھی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں. اللہ نے بطور معجزہ آپ کے سامنے پورا وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے, حالانکہ بہت دور تھا مدینہ سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ معجزے کے طور پر آپ نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں لیا, وہ بھی شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جعفر طیار تو بہت زیادہ چہیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت علی کے بعد سب سے بڑا مقام اہل بیت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خبر دی کہ جاؤ ان کی 4 بیویاں ہیں, ان کو جا کے اطلاع دو کہ وہ شہید ہو گئے. پھر ان کے بچوں کے سر پہ, ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے حضرت جعفر طیار کے, ان کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے. تو وہ عورتوں کے رونے کی آواز آئی, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عورتوں کو کہو کہ اپنی آوازیں بس کریں, گھر کی 4 دیواری سے آواز ان کی باہر نہ نکلے. بڑے خوبصورت جوان تھے حضرت جعفر طیار, نبی کے چہیتے تھے. اور غزوہ بدر میں حضرت جعفر طیار کی بڑی قربانیاں تھیں. جب یہ آیا نا کافروں کا لشکر بدر کے سامنے, اور کافروں کے سردار آئے کہ ہر مبارز کوئی ہے ہم سے لڑنے والا, یعنی پہلے ہم سے لڑے پھر ہم دونوں میں سے کوئی قتل ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی. ایسے بھی تھے. تو ادھر سے کون آئے, پہلے کچھ انصاری صحابی آئے. تو وہ جو ولید بن عقبہ تھا نا, ولید بن عقبہ, اس نے کہا نہ ہمیں اپنے جیسا چاہیے, ہمیں کیسا چاہیے, قریشی سردار ہونا چاہیے جو میرے مقابلے میں آئے, پھر لڑائی کا مزہ ہے. یہ وہ بہادری جو کس میں تھی, بولو نا بھائی, عربوں میں. تو ادھر سے پھر حضرت علی آئے, حضرت جعفر طیار آئے, حضرت حمزہ آئے. ادھر سے بھی 3 آدمی, ادھر سے بھی 3. تو اس نے کہا نام اکفا ہونا, ہاں یہ ہے ہماری قوم کے, ہمارے جیسے شیر بہادر لڑنا جانتے ہیں, ان سے لڑائی مزہ آئے گا. اور پڑے گئے تینوں. کیا ہو گئے, تو ادھر سے حضرت جعفر طیار جب آئے نا, تو یہ بہادری کی بات ہے نا بھائی. ادھر 313 ادھر 1000, اور لڑائی ایسے شروع ہو رہی ہے کہ دونوں جنگ سے جب تک ایک زندہ ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی. اور اس میں کتنا 50% چانس ہے نا اپنے شہید ہونے کا. اور سامنے سے بھی پتا ہے کہ بہادر ترین آدمی آیا ہے. کمزور ہو تو آدمی کہتا ہے میں جاؤں یار, میں بسم اللہ, بلکہ اس میں بھی نہیں جائے گا, وہ کیا یار پٹ نہیں جاؤں گے. تو ایسے صحابی تھے جعفر طیار, اور وہ غزوہ موتا میں نبی کے کیسے چچا بھائی شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید. پھر آپ کے جو چہیتے حب رسول اللہ, نبی کے چہیتے, حب کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا, چہیتا, کہتے ہیں بڑا چہیتا ہے, لاڈلا ہے, نبی کے لاڈلے, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کئی سال پالا ہے. اتنی محبت دی کہ جب ان کے اصل باپ دادا آئے نا ان کو لے جانے کے لیے, تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا, میں ادھر ہی رہوں گا. اتنی محبت ہو گئی تھی, اتنا آئی کہ وہ بھی شہید ہو گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اخذ الراية سيف من سيوف الله, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا. اس میں اشارہ تھا کہ اب یہ تلوار ٹوٹے گی نہیں, کیونکہ کس کی تلوار ہے, اللہ کی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید, حضرت خالد بن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں خمسان کی جنگوں میں لڑا ہوں شہادت حاصل کرنے کے لیے, مگر اس پر میری موت واقع ہو رہی ہے جس طرح رو رہے تھے. فرمایا کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں مجھے شہادت نظر آئی اور میں گھسا نہ ہوں اس میں لڑتے ہوئے, مگر موت آ رہی ہے جس طرح. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو شہادت نہیں مل سکتی, کیونکہ شہادت کا مطلب کافروں کے ہاتھوں قتل, اور کافر نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا. تو یہ نبی کی بات کیا ہو جاتی, غلط. تو حضرت جعفر طیار, حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح سے لے کے رات تک لڑائیاں لڑتے رہے ہیں, صبح سے لے کے. اس لیے کہتا ہوں اللہ کے بندوں کچھ ایکسرسائز کیا کرو, خدا کے بندوں. صحابہ کتنا اسٹیمنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا تلواریں چلانے کے لیے ایکسرسائز کریں, پھٹنے کے لیے کریں, اس کے لیے آرمی ہے, فوج ہے, جہاد کرنا ہے, جنگ لڑنی ہے, اس کو جوائن کرو, آرمی کو جوائن کرو, ملک کی حفاظت کرو. اپنے ہی لوگوں پہ جا کے پھٹ جانا یہ جہاد بولے نا بھائی نہیں ہے. لیکن یہ تو پتا چلتا ہے نا کہ جب ملک کو ضرورت ہوئی, جب دین کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, مذہب کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, تو لڑنے کے لیے کچھ ددے بیٹھ کے لڑائی سیکھو گے کیا. اور صحابہ کا اسٹیمنا کتنا تھا,